انقلابی شاعر فیض احمد فیض کی یاد میں پاکستانی کمیونٹی سینٹر مانچسٹر میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں شعراء کرام، کالم نگار، دانشور اور سیاسی و سماجی رہنماؤں سمیت دیگر افراد نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں دنیا نیوز کے نمائندے غلام مصطفیٰ مغل کی اس رپورٹ میں۔ مانچسٹر میں پریس کلب آف پاکستان کے زیر اہتمام فیض ڈے کے حوالے سے پاکستانی کمیونٹی سینٹر میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں شعراء کرام، کالم نگار، ناول نگار، صحافی، دانشور، سول سوسائٹی اور سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے شرکت کی۔ تقریب کے شرکاء نے فیض احمد فیض کا کلام بھی سنایا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ فیض احمد فیض تانا شاہی کے دور میں جمہوریت کے علم بردار شاعر تھے۔ فیض محبت اور عشق کی شدت کو بیان کرتے تھے۔ وہ جمہوریت کی مضبوطی کا احساس دلا کر بغاوت کا بغل بھی پھونکتے تھے۔ انہوں نے فلسطین اور کشمیر کی آزادی کے بارے میں بھی لکھا تھا۔ ہم اپنی نئی نسل کو وہ پیغام پہنچائیں جو فیض کا عالمگیریت کا پیغام ہے، کیونکہ فیض کی جو شاعری ہے، جو ان کی نثر ہے، وہ ہر طرح کے مذہب، ہر طرح کی لسانیت اور ہر طرح کے صنفی امتیاز سے بالا تر ہو کے لکھی گئی ہے۔ تو یہ ایک بالکل عالمگیریت کا پیغام ہے، عدم تشدد کا پیغام ہے اور برابری کا پیغام ہے۔ عورت اور مرد دونوں کو انہوں نے کہیں پہ بھی کہیں اسپیشلی عورت کو خطاب نہیں کیا۔ انہوں نے جہاں بھی جن بھی مسائل کا تذکرہ کیا ہے، انہوں نے ایک آفاقیت کے نظریے کے تحت انہوں نے بات کی ہے۔ ہمارے جو کی نوٹ اسپیکر ہیں ڈاکٹر ایاز ملک، انہوں نے آج ایک بہت اچھی تقریر کی جس میں انہوں نے انٹلیکچوئل سسٹم جو ہے اس کو اجاگر کیا، پاکستان اور اس کی جو ثقافت ہے اس کی بات کی، اور انہوں نے جو ریسرچ کی ہوئی ہے کتنے سالوں سے اس کے بارے میں انہوں نے بات کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کا جو میسج تھا وہ نوجوانوں کے لیے بالکل مناسب تھا۔ پاکستان سے جو کہ میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میں فیض کی دھرتی سے ہوں، اقبال کی دھرتی سے ہوں، اور یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ میں اس پروگرام کا حصہ رہی ہوں۔ فیض چونکہ ایک انقلابی شاعر ہیں اور وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ہمارے لیے ایک فخر کی بات یہ ہے کہ ان کا تعلق پاکستان سے تھا۔ انہوں نے انڈیا میں بھی اپنی خدمات دی، پاکستان میں بھی اور برطانیہ میں بھی، اور یہ ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے۔ اور سوشل میڈیا کے اندر جو ہے وہ پاپولر میڈیمز جو ہے وہاں جو ہے وہ سارے کے سارے کام کو ٹرانسلیشن کیا جائے، اس کو سمپل طریقے سے بیان کیا جائے، اس کو میوزک کی فارمیٹ میں جو ہے بیان کیا جائے، یا اس کام کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا جائے تاکہ بچوں کو رومن میں لکھا ہوا اردو اور انگلش میں لکھا ہوا اس کا ٹرانسلیشن جو ہے وہ ملے، تاکہ وہ اس کو سمجھیں اور اس کو دیکھیں کہ کتنا بڑا کتنا گہرا کام کیا ہے انسانی سماج کی تعمیر اور تبدیلی کے لیے۔ آج فیض ڈے منایا جا رہا ہے یہاں پر۔ فیض میلے کا اہتمام تو ہر سال ہوتا ہی ہے لندن میں۔ ہم سب کو جو ایک عشق ہے فیض سے اور فیض کی آئیڈیالوجی سے، اس کو اگلی نسل تک پہنچانا بے انتہا ضروری ہے، اور اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ان کے تراجم کیے جائیں اور ان کو مطلب ایسے پروگرامز میں اپنے ساتھ کم از کم اپنے بچوں کو چاہے زبردستی لانا پڑے لیکن لایا جائے تاکہ ان کے کان میں پڑے۔ آئی تھنک کہ اس کے ساتھ بہت ریلیونس ہے۔ اس کے علاوہ ویسے ان کی پوئٹری جو ہے وہ اٹس لائک ایور گرین پوئٹری، بیکاز دنیا کے اندر انیکوالٹی ہمیشہ سے ہے اور پروبیبلی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ تو آئی تھنک کہ ان کی پوئٹری جو ہے وہ بہت زیادہ آج کے دور میں بہت ریلیونٹ ہے، اسپیشلی ود دا آن گوئنگ فلسطین وار اور ود ایوری تھنگ۔ تو آئی تھنک کہ کیونکہ ان کا بہت سارا کام تھا اس پہ، فلسطین وار، اور اس ٹائم پہ جو ڈی کولونیل تھاٹ ہے ان کی، کیونکہ میں خود بھی ایز اے ڈی کولونیل ریسرچر ہوں۔ اس کا مقصد صرف ایک خطے تک محدود نہیں ہوتا، اس نے پوری کائنات کو لے کے چلنا ہوتا ہے، اور وہ اس کا بہترین ذریعہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے ینگ جنریشن ہے ان تک پہنچایا جائے، تاکہ وہ جو مستقبل آگے آنے والا ہے وہ اس میسج کو لے کے آگے بڑھے۔ اتنی عظیم شخصیت تھی جو بڑا، ان کا پیغام جو تھا بڑا یونیورسل تھا، ایک مخصوص ملک کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے جو مزدور اور پسا ہوا طبقہ اور یہ جو سامراجی نظام اس کے خلاف، تو لوگوں میں ان نے بہت بیداری پیدا کی۔ فیض صاحب انسان دوست تھے، انہوں نے ہمیشہ انسانوں کی بات کی ہے، ان لوگوں کی بات کی ہے جنہوں نے دنیا کو بنایا، جنہوں نے ترقی کی، جنہوں نے محنتیں کی، جنہوں نے اپنی، جس کی مثال مزدور ہیں، کسان ہیں،
اور خواتین کے حوالے سے ان کا بہت سارا کلام ہے. لیکن ہماری جو نئی نسل ہے اس تک شاید ان کا پیغام نہیں پہنچ رہا. اس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ ہم انٹروڈیوس کروائیں فیض صاحب کو اور ان کی جو مختلف شعبوں میں خدمات ہیں، لہٰذا وہ مختلف شعبوں کے حوالے سے ان کو یاد کیا گیا اور لوگوں کو یاد کروایا گیا کہ آزادی کی نعمت میں ان کی جدوجہد بھی شامل ہے. I'm here today at the Fairs event for Culture Day, and I'm here to promote the Pakistani culture and to celebrate diversity in Greater Manchester. یہ فیض کی فکر کو عام کرنے کے لیے یہ پروگرام ہم نے ترتیب دیا ہے پروگریسو ایکٹیوسٹ کے تعاون سے، اور الحمدللہ اس کا بڑا اچھا رسپانس آیا. ہم کوشش کریں گے کہ اس کو جاری رکھا جائے. فیض احمد فیض 13 فروری 1911 کو پنجاب کے شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. ان کا انتقال 1984 میں ہوا تھا. غلام مصطفیٰ مغل، نمائندہ دنیا نیوز، مانچسٹر.